ایک بدعقیدہ وہابی نے ہمارے یہاں، ظہیر کر کے نام ہے، میرے دوستوں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ساتھ میں پڑھا ہے، 11ویں ہوتی تھی اس کے یہاں، تو ایک وہابی نے ذہن میں شبہ ڈال دیا اس کے والد کے. اب دیکھیے آج کل وہابی بھی پیترے بدل رہے ہیں، آج کل سلام بھی پڑھ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے سلام بھی پڑھنے لگ گئے. دیکھیے اب مطلب بہروب کیسے بہروب بدل رہے ہیں یہ. اور اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، یہ اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں، کمالات اشرفیہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر رضا خانیوں کے علاقے میں جائیں اور وہاں کام کرنے کی ضرورت ہو اور اپنا عقیدہ پھیلانے کی ضرورت ہو تو میلاد وغیرہ میں سلام بھی پڑھ لیا جائے، کھڑے بھی ہوا جائے، اور پھر دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر سرنگ ڈالی جائے. یہ لکھا ہے تھانوی نے. تو یہ چوہے سرنگ ڈالتے ہیں اندر اندر. اب اس نے دیکھیے کیسی سرنگ ڈالا. وہ ہمارے ظہیر کے والد کو بولتا ہے 11ویں بہت اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیے لیکن کیا ہوتا ہے، آپ وہ ایک برتن لا کے رکھ دیتے ہیں، اس میں گوشت ہڈیاں سب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. اب کہتے ہیں بھائی یہ دیکھیں تبرک ہو گیا ہے، مقدس ہو گیا ہے، تو اس کا دانہ بھی نہیں گرنے دیتے، نیاز ہو گئی نا، قرآن پڑھ دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے اب ہوتا کیا ہے کہ ہڈیاں جب پھینک دیتے تو اس کو کتے کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، نجس جانور کھاتے ہیں. اور اس میں قرآن پڑھا تھا، ہڈی پہ بھی تو پڑھا گیا نا، ہڈی بھی تو تھی، تو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اب دیکھیے کیسے وار کیا اس نے، ان کے دماغ میں آ گیا ارے ہو یار بات تو صحیح ہے، قرآن پڑھ رہے اپن، پانی پہ کوئی قرآن پڑھ کے دم کر دے تو پانی اپن بڑے تعظیم سے پیتے ہیں، اس پہ پانی پڑھ کے دم کر دیے. فاتحہ میں بھی کھانا رکھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. اب اس میں گوشت ہے، بریانی بنی ہے، مان لیجیے پلاؤ بنا ہے، تو اس میں گوشت ہے، ہڈی ہے، تو گوشت تو کھا لی، ہڈی تو پھینکتے ہی نا آخر. اور پھر ہوتا ہے کتے بھی کھاتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں. 11ویں بند. کون بلا میں پڑے بھائی، اتنی احتیاط ہوتی ہی نہیں. ہڈی دفن کرو بولے. اب ایک بار یہ ہوا کہ وہ ظہیر آیا، یار فاروق بھائی یار وہ ابا جو ہے نا وہ وہابیت کی طرف جا رہے، ملاؤ یار بڑے میاں سے. ملاقات ہوئی، کیا ہوا چچا، کیا ہو گیا ایسا؟ تو چچا بہت دیر کے بعد اگلے. تو بہت دیر کے بعد بیٹا ایسا ہے، اپن جو طریقہ اپن نے سنیت کے نام پہ بنا لیا نا بیٹا وہ سب غلط ہے. یہ اچھا غلط کیا غلط ہے؟ 11ویں کو لے لو. اب 11ویں. میں نے کہا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ نے بڑا علم دیا. میں نے کہا اس سال 11ویں رکھو، 6-7 لوگوں کو بولا، مگر اس مولوی کو ضرور بلاؤ، اس کو بھی ضرور بلاؤ. بولے وہ نہیں آئیں گے. ارے میں نے فورس کر کے بلاؤ. اور اگر میں نے کہا وہاں اس کو میں نے مطمئن نہیں کر دیا تو پھر اس دن سے میں آپ کو کہوں گا کہ 11ویں مت کرنا. میں نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا. اور میں نے کہا اس خبیث سے 11ویں نہ منوا لیا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں بولنا. اب وہ بہت میں نے جب فورس کیا، بھی میرے دوستوں نے بھی دباؤ ڈالے تو تیار ہو گئے بڑے. بہرحال انہوں نے 11ویں رکھی. بہت انتظار کے بعد وہ 11ویں کے نام پہ فاتحہ واتحہ رکھی، بلائی. مولوی کو بھی بلائے صاحب، مولوی صاحب بھی آ گئے. کھانے آ جاتے یہ لوگ، بڑے بے شرم ہوتے ہیں، یہ بات خاص ہے. غیر اللہ چلتا رہیں گا، لیکن کھانے بلاؤ تو بے شرم آ جائیں گے، گدھے کی طرح منہ ڈالنے آ جاتے ہیں. آ گئے وہ صاحب. اب بیٹھے ہیں تو وہ ظہیر کے والد صاحب ہمارے، یہ ہمارے دوست کے ساتھ پڑھے ہیں، یہ جناب فاروق رضوی صاحب ہے. اچھا 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 اچھا. میں کہا ماں صاحب یہ بتا رہے تھے کہ 11ویں کا جو معاملہ ہے بڑا مقدس نیاز ہے. ہاں ہم غوث اعظم، اب شیخ عبد القادر، غوث پاک نہیں بولتا تھا وہ، شیخ عبد القادر پیروں کے پیر ہے، بہت بڑے ولی ہے، تو ان کی نیاز کا تو بڑا احترام ہے بھائی، تو احتیاط کرنی چاہیے، ہڈی وغیرہ دفن کر دینے، اور جب نہیں ہو تو پھر نہ کرے. فرض واجب تو ہے ہی نہیں، اگر احتیاط ہوتی تو کرے، نہیں تو نہ کرے. اب ظاہر ہے آدمی احتیاط نہیں ہوتی تو گھبراتا ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے. یہ پیترا اس نے اپنایا. میں نے کہا یہ بتائیے مولانا صاحب یہ نیاز کس کی ہے؟ یہ تو شیخ عبد القادر کی نیاز کہی جاتی ہے. اچھا میں نے کہا ان سے منسوب ہے نا، لیکن میں نے کہا ایک اور نیاز ہے، اس نیاز کا کرنے کا نہ غوث پاک نے حکم دیا، نہ میں نے کہا رسول اللہ کا کوئی فرمان ہے. یہ سنی بزرگوں نے شروع کیا، سنیوں کی خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ ہے. یہ فرض ہے نہ واجب ہے؟ ہاں بے شک بے شک. میں نے کہا کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی 11ویں شریف نہ کرے تو ایسا ہے کہ غوث پاک قیامت میں پوچھیں گے کیوں بھائی 11ویں کیوں نہیں کیا تھا تو نے میری؟ نہیں پوچھیں گے. لیکن میں نے کہا ایک نیاز تو واجب ہے اور وہ آپ بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے نبی کی نیاز، نبی سے منسوب، اور وہ ہے قربانی، اور وہ ہے واجب، مال ہو تو واجب. تو میں نے کہا مولانا اس کی ہڈی آپ نگل لیتے ہیں کیا؟ ہو گیا فبوہت الذی کفر. اس کی ہڈی کیا کرتے؟ عشاء کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ سے ماشاءاللہ آپ کہیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ نہیں رہے، پڑھا رہے ہیں. غلط فہمی میں آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ بات کریں گے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، میں غور کروں گا. وہ ہمارے پھر ظہیر کے والد کا دماغ کھلا. ارے یار میں نے کہا یہ ہے فتین، یہ شیطان ہے، ان کو سب نہیں پر پائیں گے. ان کے لیے رضا کے غلام چاہیے، رضا کے نیزوں کے ساتھ.
تو ایسے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ذہنوں میں کیسے مطلب شبہات ڈال دیے جاتے ہیں. اس لیے بس آخری بات پہ میں ختم کر رہا ہوں, اس لیے میں ایک نصیحت پروگراموں میں کرتا ہوں, اپنے علماء سے رابطہ رکھیے. ہوتا ہے بعض اوقات ایک مولانا سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں, نہیں بتا پاتا ہے مولانا, یہ مت سوچیے یار مولانا نے بتایا تو چھوڑو یار, دوسرے مولانا سے پوچھیے. ایسے مولانا سے تو صحبت اختیار کیجئے جو بتاتے ہیں. اور علماء سے بھی گزارش ہے میرا حیثیت نہیں ہے, چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن میں عرض کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, التماس کر رہا ہوں, مطلب آپ کا خادم ہونے کے طور پر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عوام اگر کچھ پوچھتی ہے ہماری, جواب دینا, مطمئن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ معلوم ہو, نہیں معلوم ہے, ہوتا ہزاروں بات ہے. امام مالک کے بارے میں آئے, امام مالک سے 10 مسئلے پوچھے گئے, 8 کے بارے میں امام مالک نے فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا, 2 مسئلے کا جواب دیے. امام شافعی سے ایک شخص پوچھنے آتا ہے, امام اس کا مسئلہ بتائیے, اس کا بتائیے. آپ نے فرمایا اس تعلق سے 3 حدیثیں ہیں, 2 حدیثیں گئے, ایک حدیث مجھے یاد نہیں رہی. تو اس نے کہا آپ کیسے امام ہیں, ایک حدیث بھول گئے؟ کہا شخص تجھے تو 2 بھی نہیں معلوم تھی, تو تبھی تو امام ہوں. اور حضرت علی نے کتنی پیاری بات فرمائی. حضرت علی ممبر پہ کھڑے ہیں, تشریف فرمائے, فرماتے سلونی, پوچھو جو چاہے پوچھنا پوچھ لو. ایک شخص نے ایسا سوال کیا کہ حضرت علی نے فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا. کہا علی بڑی عجیب بات ہے, ابھی تو دعویٰ کیا سلونی اور اب کہہ رہے لا ادری نہیں جانتا. حالانکہ جانتے تھے, میرا عقیدہ ہے کہ جانتے تھے, مگر ہماری تعلیم کے لیے کیا فرمایا کہ شخص جو میں جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں, اور جو نہیں جانتا تو میں نے رسول سے سنا کہ جب کسی عالم سے پوچھا جائے تو جانتا ہو تو بتا دے, نہ معلوم ہو تو کہے واللہ عالم ثم رسول عالم. یہ کہنا بھی علم سے ہے, یہ بھی علم ہے. تو مجھے جو نہیں معلوم تو میں نے کہہ دیا لا ادری واللہ عالم ثم رسول عالم. کہا پھر آپ کو کیا حق ہے ممبر پہ بیٹھنے کا, جب آپ کو معلوم نہیں تو آپ ممبر پہ کیوں بیٹھے؟ تو کتنی پیاری بات کی علی نے. کہا کچھ جانتا ہوں, جو جانتا ہوں بتا دیتا ہوں, اس لیے ممبر پر ہوں. اگر جاہل ہوتا تو ممبر پر نہیں بلکہ ہوا میں بیٹھتا. مطلب کیا جاہل ہوا میں اڑتا ہے, پھینکتا ہے نا ادھر ادھر کی, تو ممبر پہ اس لیے ٹکا ہوا ہوں کہ جو جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر وقت معلوم ہو, لیکن ایک مزاج کیسا بنائیے. کوئی پوچھتا ہے کسی عالم دین سے, معلوم ہے بتا دیجیے, نہیں معلوم ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ آئیے, 1 ہفتے بعد دیکھ کے بتاتا ہوں. اپنے بڑے علماء کی طرف رجوع کیجیے یا کتابوں کی طرف رجوع کیجیے, اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہم مطالعہ کریں گے, ہمارا مطالعہ بڑھے گا, ہم بڑے علماء کی طرف جائیں گے, ان سے سیکھنے کو بھی ملے گا. تو پوچھنا اور بتانا دونوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو قوم کو بھی کہتا ہوں اپنے مولویوں کو چھوڑو مت, پوچھتے رہو, اور علماء کو بھی کہتا ہوں بتاتے رہو, نہیں معلوم تو تحقیق کر کے بتاؤ, مگر بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات. اچھا ہاں, ایک بڑی گزارش کر دیتا ہوں, ہر جگہ کرتے آ رہا ہوں, بامبے کا بڑا عجیب حال ہے بھائی. ناگپور بھی کوئی پیچھے نہیں ہے آپ سے جہالت میں, میں نہیں کہہ رہا کہ ناگپور میں سب ولی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی بولتا ہوں یہاں بھی بولتا ہوں. اب یہ غریب نواز کا عرس بھی آ رہا ہے, ڈی جے, اس نے تو پورا بیڑا کر کر کے رکھا ہے ہماری قوم کا. اس شور نے ہمارے حق کی آواز کو دبا دیا ہے. ڈی جے کا شور اتنا ہو گیا ہے ہماری قوم میں کہ اب ہم جو حق بولتے ہیں نا وہ دب جاتا ہے, یہ ڈی جے زیادہ گونجنے لگتا ہے. اور خبیث وہاں بھی دیکھو ڈی جے بجاتے, ڈی جے بجاتے. تو میں اس سے پہلے بھی شور بازار میں عرض کر چکا کہ یہ ڈی جے جو آپ بجا رہے ہیں سنت کی خدمت سمجھ رہے ہیں, لیکن اس سے خدا کی قسم سنت کا رتی برابر فائدہ نہیں ہو رہا سوائے نقصان کے. میں چیلنج سے بولتا ہوں کوئی ایک شخص مجھے ایسا دکھا دے آپ کہ آپ کے ڈی جے کو دیکھ کر وہ سنی ہو گیا وہابیت سے, وہابی تھا اور کہا ارے یار یہ بہت اچھا لگا, میرے کو بڑا مزہ آیا یار, پسند آیا, سنی مذہب میں بہت اچھی چیز ہے ڈی جے بجاتے آپ, آج سے میں توبہ کر کے سنی بنتا ہوں. ایک سنی نہیں بتا سکتے آپ خدا کی قسم, مگر ایسے میں کم سے کم 50 وہابی بتا سکتا ہوں جو آپ کے ڈی جے, ناچنے, تھرکنے اور یہ خرافاتوں سے بزن ہو کر اہل سنت سے وہابیت کی طرف چلے گئے. تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, اس سے پرہیز کریں, بچے. نوجوانوں سے خاص طور سے میری گزارش ہے کہ اللہ اور رسول کا واسطہ, یہ آپ کی صرف نفسانی خواہش کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ رسول کے دین کی بے حرمتی کا معاملہ ہے. معاملہ یہ رسول اللہ اور اللہ تک